نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے اصحاب سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ پس جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ گزشتہ روز کے درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جب انسان کو کوئی اہم کام پیش آتا ہے تو اس کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ نے انسان کو دو طریقے بتائے ہیں۔ نمبر 1 استخارہ، نمبر 2 مشورہ۔ مشورہ کے متعلق گزشتہ روز آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کے درس میں استخارہ کے متعلق چند باتیں بیان کی جائیں گی۔ استخارہ کا معنی ہوتا ہے خیر کو طلب کرنا، مشورہ طلب کرنا۔ جو شخص استخارہ کرتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کر رہا ہے کہ یا اللہ، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ میرے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جو شخص مشورہ استخارہ کر لیتا ہے، استخارہ کرنے کے بعد پھر وہ کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کو شرمندگی نہیں ہوتی اور اس کو نقصان نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت سکھاتے ہوں۔ یعنی جس اہتمام کے ساتھ حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے، اسی اہتمام کے ساتھ آپ اپنے صحابہ کو استخارے کی بھی تعلیم دیتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی اہم کام پیش آ جائے تو وہ استخارہ کرے۔ استخارہ کے متعلق چند باتیں ذہن نشین ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ استخارہ کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ ہمیشہ رات کو سوتے وقت ہی کرنا چاہیے یا عشاء کے بعد ہی کرنا چاہیے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جب بھی موقع ملے اس وقت استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں دن اور رات کی کوئی قید نہیں ہے، اور اسی طرح سونے اور جاگنے کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ استخارہ کا طریقہ سمجھ لیں کہ استخارہ کا وہ طریقہ جو مسنون ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے، وہ سمجھ لیں۔ تو استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اس میں نیت کریں کہ میں 2 رکعت نماز استخارہ کی پڑھ رہا ہوں، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، اب میرے سامنے 2 راستے ہیں، ان میں سے کون سا راستہ میرے حق میں بہتر ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ اس نیت سے نماز پڑھیں۔ مثلا میں کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہوں، اب کون سا کام شروع کروں؟
کون سا راستہ میرے حق میں بہتر ہوگا، تو اس کے متعلق میں اللہ سے گویا کہ خیر طلب کرتا ہوں اور یہ نوافل پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کر لیں۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھے، ایسے جیسے نوافل پڑھے جاتے ہیں عام طریقے پر۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر استخارہ کی وہ مسنون دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے وہ پڑھے۔ استخارہ کی جو دعا ہے وہ بڑی عجیب دعا ہے، کوئی نبی ہی یہ دعا مانگ سکتا ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر عام انسان ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لیتا تو بھی کبھی ایسی دعا نہ کر سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال فی عاجل امری وآجلی فيسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرزني به۔ یہ دعا مختلف احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ آتی ہے۔ یہ جو دعا میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے یہ ترمذی شریف کے اندر آتی ہے جو حدیث کی ایک معتبر کتاب ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ، میں آپ کو اپنے آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر طلب کرتا ہوں اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر آپ سے قدرت طلب کرتا ہوں۔ آپ پوشیدہ باتوں کو جاننے والے ہیں۔ یا اللہ، آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا، یعنی مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس کا علم آپ کو ہے، مجھے نہیں۔ آپ قدرت رکھتے ہیں اور میرے اندر قدرت نہیں۔ یا اللہ، اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ اس موقع پر اسی تصور کو آدمی دل میں جمائے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے، اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین کے لیے بھی بہتر ہے، میری دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور میرے لیے اس کو آسان کیجئے اور میرے لیے اس میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اور اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ جو میں کر رہا ہوں میرے حق میں برا ہے، دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے یا انجام کے اعتبار سے برا ہے، تو پھر اس کام کو مجھ سے پھیر دیجئے اور مجھے اس کام سے پھیر دیجئے اور میرے لیے خیر مقدر فرما دیجئے جہاں بھی ہو، پھر مجھے اسی پر راضی کر دیجئے۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے یہ دعا کر لی تو اب استخارہ ہو گیا۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب ضرور آئے گا، خواب کا آنا ضروری ہے اور خواب میں ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ یاد رکھیے، خواب کا آنا کوئی ضروری نہیں۔ ہاں، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب بھی آ جاتا ہے، خواب میں اللہ کی طرف سے اشارہ ہو جاتا ہے، لیکن خواب کا آنا ضروری نہیں ہے۔ بس اوقات خواب میں اشارہ ہو جاتا ہے، بس اوقات خواب میں اشارہ نہیں ہوتا۔ ویسے آدمی کا اپنا دل کسی ایک جانب متوجہ ہو جاتا ہے اور زیادہ دل کا میلان پایا جاتا ہے، تو استخارہ کرنے کے بعد دل جس کام کی طرف زیادہ میلان اختیار کرے اسی کام کو کر لینا چاہیے، وہ انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور استخارہ کرنے کے بعد پھر آپ کو کسی قسم کی جو ہے ندامت اور شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اچھا، ایک اور بات یاد رکھیں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان استخارہ کرتا ہے، استخارے کے بعد اس کا دل جس کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بس اوقات ظاہری اعتبار سے لگتا ہے کہ وہ کام اچھا نہیں ہے، دل کے مطابق نہیں ہے،
اب بندہ اللہ سے شکوہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو آپ سے مشورہ اور استخارہ کیا تھا مگر وہ کام ہو گیا جو میری مرضی اور طبیعت کے خلاف ہے، اور بظاہر تو یہ کام اچھا نہیں معلوم ہو رہا۔ تو اس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انجام کے اعتبار سے انسان کے حق میں کیا چیز بہتر ہے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بندے کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں میرے اوپر کیا مصیبت آ سکتی ہے یا کیا میرے ساتھ واقعہ پیش آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو انسان کے لیے مقرر فرماتے ہیں جو انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ جب آپ نے استخارہ کر لیا تو اب مطمئن ہو جائیں اور جس کام پر آپ کا دل میل ہوا ہے اس کو کرنا شروع کر دیں، اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوگی۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، کہ جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہے تو وہ کبھی نادم اور پشیمان نہیں ہوتا۔ استخارہ کی ایک مختصر سی دعا بھی ہے جو آپ حضرات کے سامنے پہلے بیان کی گئی ہے، وہ تو لمبی ہے، اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اس کے پاس مختصر سا وقت ہے، تو ایک اور حدیث پاک میں دعا آتی ہے، وہ دعا ہے اللہم خر لی واختر لی۔ یہ مختصر سی دعا ہے، اللہم خر لی واختر لی۔ تو آدمی اگر 2 رکعت پڑھ کر نماز صلاۃ الاستخارہ یہ دعا کر لے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے جو صحیح مسلم میں آتی ہے، وہ بھی مختصر ہے، وہ بھی آدمی پڑھ سکتے ہیں، وہ ہے اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ میری رہنمائی فرما اور مجھے درستگی والے راستے پر چلا۔ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مسنون دعا بھی ہے جو ترمذی شریف میں آتی ہے، وہ بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، وہ ہے اللہم الہمنی رشدی، کہ اے اللہ جو صحیح راستہ ہے وہی میرے دل میں ڈال دیجئے۔ تو یہ دعائیں ہیں، لمبی دعا بھی ہے، مسنون اور زیادہ بہتر تو وہی ہے جو لمبی دعا ہے، اور اگر کسی کو وہ یاد نہیں ہوتی یا کسی کے پاس وقت کم ہے تو وہ یہ مختصر سی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو استخارہ کرنے کے بعد یا تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہو جائے گی یا ویسے آدمی کا اپنا دل کسی ایک کام کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ تو یہ استخارہ کے متعلق چند باتیں تھیں۔ استخارہ کے متعلق ایک آخری اور ضروری بات وہ بھی سمجھ لیں کہ استخارہ صرف مباح کاموں میں ہو سکتا ہے، یعنی ان کاموں میں ہو سکتا ہے جن کے اندر بندے کو کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ جو چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا ہی انسان کے لیے ضروری ہے، یا جو چیزیں ایسی ہیں جن کا نہ کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، ان میں استخارہ کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا بندے پر فرض ہے، اب اس کے متعلق استخارہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ استخارہ کرے کہ میں اللہ سے استخارہ کرتا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھا کروں یا نہ پڑھا کروں، یا میں استخارہ کرتا ہوں کہ جمعہ کی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ وہ تو ویسے ہی فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے، اس میں استخارہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو چیز اللہ نے انسان پر حرام کی ہے، مثلا کوئی شخص یہ استخارہ کرتا ہے کہ میرا کاروبار صحیح نہیں چلتا تو میں اللہ سے استخارہ کرتا ہوں کہ میں اپنے کاروبار میں جھوٹ بول لیا کروں۔ جھوٹ بولنا تو ویسے ہی حرام ہے، چاہے کاروبار میں ہو چاہے عام حالات میں ہو، تو اس کے اندر استخارہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح کوئی شخص یہ استخارہ کرتا ہے کہ شراب پینے کو میرا دل کر رہا ہے تو میں ایسے نہیں پیتا، پہلے اللہ سے مشورت لیتا ہوں، استخارہ کرتا ہوں کہ شراب پی لوں یا نہ پیوں۔ وہ شراب پینا تو ویسے ہی حرام ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم بات ہے، اس کو بھی یاد رکھیں کہ استخارہ صرف اور صرف ان امور میں ہو سکتا ہے جن میں انسان کو کرنے اور نہ کرنے دونوں کا اختیار ہوتا ہے، اور جو کام انسان کے لیے کرنا ہی ضروری ہے یا جس کا چھوڑنا ہی ضروری ہے اس میں استخارہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔